بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین، آج ایک نیا سلسلہ لے کر آپ کے پاس پھر سے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں کا واسطہ ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ایمان والوں کو بھی اللہ نے درود و سلام کا حکم ارشاد فرمایا، یعنی درود بھی پڑھو اور خوب میرے مصطفیٰ پر سلام بھی بھیجو۔ آج کے ہمارے اس سلسلے کا موضوع بھی درود و سلام کے حوالے سے ہی ہے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سوالات بھی ہوں گے، ان کے جوابات بھی عرض کیے جائیں گے۔ تو ابھی اس سلسلے کا باقاعدہ آغاز اللہ جل وعلا شانہ کی نارائب کتاب سے کیا جائے گا۔ تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ نہایت ہی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کو سنیے گا، تاکہ اس تلاوت قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اپنے قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ میں آئیے اپنے معزز مہمانوں کا آپ کو تعارف بھی کرواتا چلوں۔ میری سیدھی طرف تشریف فرما ہے جناب حبیب الرحمان مکی صاحب۔ تہہ دل سے ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت ہمارے سلسلے کو بھی عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اور میری دوسری طرف تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا انصر عطاری صاحب۔ ان کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت ہمارے اس سلسلے کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں معزز ہستیوں کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ان کے علم کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو سامعین و ناظرین، اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے، تو نہایت ہی توجہ کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ تلاوت قرآن سننی ہے۔ میں اپنے بزم کے پہلے مہمان سے حبیب الرحمان مکی صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جناب حبیب الرحمان مکی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. سبحان اللہ۔ ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. سبحان اللہ۔ ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں حبیب الرحمان مکی صاحب تلاوت کلام پاک کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حبیب بھائی کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے
احسن انداز میں یہ تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، ایک اچھے قاری بھی ہیں، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی بھی بہت ہی احسن انداز میں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے ان پر کہ اللہ نے ان کو بہت ہی خوبصورت آواز عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں دوبارہ انہی سے ملتمس ہوں کہ آپ ہمارے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر ہدیہ عقیدت جو ہے وہ پیش فرمائیں، اور ہمارے سامعین کے دلوں کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے جو ہے وہ مزید منور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ اور نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ اور تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ تیری دعا عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ اور قاری صاحب یہ آخری شعر ہے اور حاصل کلام شعر ہے، اس سے بڑا شعر اس کلام میں موجود نہیں ہے۔ شاعر لکھتے ہیں کہ نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا۔ نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا۔ مگر وہ آخر میں آمینہ کا جو لال آیا، کمال آیا۔ مگر وہ آخر میں آمینہ کا جو لال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ
بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے تھے. اور ناظرین و سامعین، یہاں پر جو انہوں نے اپنے کلام کا آخری شعر پڑھا ہے، اس کو انہوں نے حاصل کلام کہا. اب اس کے اندر گویا کہ ہمارے عقیدے کی عکاسی کی گئی ہے، اور یہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ بھی ہے. تیسرے پارے کے شروع میں علامہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. اور اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ کسی کو جو ہے وہ کسی سے اللہ نے ہم کلامی کو کسی کا شرف عطا فرمایا. مگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر آپ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے بڑھ کر جو مقام اور مرتبہ ہے وہ امام الانبیاء کو عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. احبابی ذوقار، ہمارے جو آج سلسلے کا موضوع ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر درود و سلام عرض کرنے کے حوالے سے ہے. ہمارے معزز مہمان بھی تشریف فرما ہے. تو اب میں اپنے موضوع کے حوالے سے علامہ صاحب سے رہنمائی لینا چاہوں گا کہ آپ درود پاک کی فضیلت کے متعلق ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں، اور پھر جو قرآن پاک کے اندر جو آیت مبارکہ ہے جو ہم نے اپنے سلسلے کے شروع کے اندر پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی علیہ السلام پر. اب اس حوالے سے ہمیں کیا حکم دیا گیا اور ہمیں جو ہے وہ کس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا چاہیے، اور یہاں پر آیت کے اندر جو فرمایا کہ اللہ بھی بھیجتا ہے اور اللہ کے نورانی مخلوق بھی بھیجتی ہے، اس حوالے سے علامہ صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ماشاءاللہ یہ آپ کا جو سلسلہ یہ رمضان ٹرانسمیشن کا یہ بڑا ایک اچھا سلسلہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کام کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بڑی بڑی شانیں عطا کی. اس میں ایک یہ بھی شان ہے کہ رب بھی اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کا یہ جو سوال ہے کہ رب کا درود کیا ہے اور اس کے ملائکہ جو ہے ان کا درود کیا ہے، صحیح. تو رب کا درود بخاری شریف حضرت ابو عالیہ کا قول ہے بخاری شریف میں، وہ ارشاد فرمایا رب تعالیٰ کا درود یہ ہے کہ رب تعالیٰ کا درود صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، سبحان اللہ. کہ اللہ رب العزت کا درود یہ ہے کہ اللہ رب العزت صلاۃ اللہ، اللہ کا درود ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ اپنے محبوب کی جو ثنا ہے وہ ملائکہ کے سامنے بیان. سبحان اللہ. اور جو اسی بخاری شریف میں قول ہے کہ ملائکہ کا کیا درود ہے، ملائکہ کے درود پیارے میں صلاۃ الملائکہ، ملائکہ کا درود یہ ہے دعا کہ وہ نبی کے بلند درجات کے لیے، نبی کی شان و شوکت کے لیے دعا فرماتے ہیں. تو یہاں پر رب کا درود ہے وہ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی ثنا بیان کرتا ہے، اور ملائکہ کا درود ہے وہ دعا کرتے ہیں. یہاں پر ایک بڑا لطیف نکتہ علماء بیان کرتے ہیں، بڑی پیاری بات. وہ فرماتے ہیں رب تعالیٰ کا درود ہے کہ وہ ملائکہ کے سامنے اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتا ہے. اب جب معراج کی رات آقا معراج پر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ زمین نیچے تھی، آسمان نیچے، ستارے نیچے، سیارے نیچے، ہوائیں نیچے، کھلائیں نیچے، میکائیل، جبرائیل، اسرافیل، سارے ملائکہ نیچے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا جہاں تک جبریل کی رسائی تھی وہ جبریل بھی نیچے. سبحان اللہ. اب سدرۃ المنتہا سے آگے آقا گئے تو فرشتوں کا سردار ہے جبریل. جبریل علیہ السلام آپ فرشتوں کے سردار ہونے کے باوجود آپ کی انتہا وہاں پر ختم ہو گئی، اس سے اوپر کوئی بھی نہیں، اللہ لا مکان. سبحان اللہ. رب کا درود تو یہ ہے کہ رب ملائکہ کے سامنے نبی کی ثنا خوانی بیان کرتا ہے. جب ملائکہ نیچے تھے آقا لا مقام تک گئے، پھر کیا درود. بڑے نقطے کی بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ علامہ صاحب. سوال ہے نا یہ اپنے ناظرین سے بھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ رب کا درود ہے وہ ملائکہ کے سامنے اپنے محبوب کی ثنا خوانی بیان کرتا ہے. تو جب آقا معراج پر گئے ہر چیز نیچے تھی، تمام فرشتے بھی نیچے تھے، تاکہ جبریل سدرۃ المنتہا کا آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. تو اس وقت کیا تھا، علماء یہاں پر بڑی لطیف بات کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کو بھی ملایا جائے حضرت ابو عالیہ کے قول کو بھی اور اس آیا پاک کو بھی. تو فرماتے ہیں اس میں بات یہ ہے کہ جب آقا سدرۃ المنتہا سے آگے گئے نا، تو سدرۃ المنتہا سے آگے رب کا کیا درود تھا. ملائکہ تو نیچے تھے، میرے رب نے اپنے محبوب کو سامنے بٹھا کر اپنی شان کے لائق محبوب کی ثنا کی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ
جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے محبوب کو اللہ رب العزت نے ایسی شان و شوکت عطا کی. کیسی شان ہے؟ وہ رب کا بھی محبوب ہے، ہمارا بھی محبوب ہے. ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رہتے ہیں. ماشاءاللہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا. سبحان اللہ. تو یہاں پر اچھا یہ ہمارے قاری صاحب حبیب بھائی ہیں، اکثر یہ کلام پڑھتے ہوتے ہیں محفلوں میں نا، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ کلام پڑھتے ہیں، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اور الحمدللہ ماشاءاللہ موقع بھی ہے، اور ہماری تو واقعی ساری بہار زندگی بہاریں ملی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے. تو ضرور انشاءاللہ یہ ان سے سنتے ہیں ہم کیا فرماتے ہیں آپ. بالکل ضرور انشاءاللہ. عرض کرتے ہیں حبیبی آپ ہمارے ناظرین کو بھی جو ہے وہ تھوڑا لطف اندوز کریں اس کلام سے. ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حضور میری تو ساری باہر ہے آپ سے ہے. حضور میری تو ساری باہر آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری باہر آپ سے ہے. اور میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار ہے آپ سے ہے. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. اور قاری صاحب الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے یہ عقیدہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے سرکار علیہ السلام زندہ ہے. الحمدللہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے. اور شاعر اس حوالے سے جو ہے وہ شعر لکھتے ہیں کہ میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ زندہ ہیں. میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ زندہ ہیں. میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے. میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری باہر آپ سے ہے. ماشاءاللہ. ہمارے ناظرین و سامعین، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ ہمیں جو زندگی کی یہ بہاریں نصیب ہوئی ہیں
یہ صدقہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انداز میں ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کی بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی اصلاح خوانی کرنے کی بھی ہمیں توفیق دوام عطا فرمائے۔ میں اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور سوال علامہ صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ اب ہمارے ناظرین کو یہ ایک وظیفے کے طور پہ بھی ہمیں ارشاد فرمائیں کہ ہمیں درود پاک کی فضیلت اور برکت کیسے نصیب ہوگی، کس انداز میں ہم درود پڑھیں اور کتنی مقدار میں پڑھیں، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں۔ جی علامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور مقدار کے حوالے سے بھی آپ نے سوال کیا تو علماء کرام بتاتے ہیں مقدار کے 313 مرتبہ جو روزانہ درود پاک پڑھتا ہے نا تو وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو درود پاک جتنا پڑھیں اتنا فائدہ ہے کہ آقا کے حدیث پاک ہے، ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، آقا نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، فرمایا کہ جس بندے نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور فرمایا کہ من صلی علیہ عشرا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا فرمایا صلی اللہ علیہ میتن، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ من صلی علیہ میتن، جس بندے نے میری ذات کے اوپر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کاتب اللہ بین عینیہ، اللہ رب العزت اس کی دونوں یہ آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پہ یہ بات لکھ دے گا براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے، یہ بندہ جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیسی برکتیں ہیں، اور اگلی جو حدیث پاک کے الفاظ ہے وہ سن کر آپ کو مزید مزہ آئے گا۔ اس حدیث پاک کے جو اگلے لفظ ہیں فرمایا ایک تو وہ نفاق سے بھی پاک ہو جائے گا اور دوسرا جہنم کی آگ سے بھی بری ہو جائے گا، اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَسْقَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت جو اس کا حشر کرے گا وہ شہیدوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، تو یہ برکتیں ہیں جتنا آپ پڑھائیں، یہ تو 100 مرتبہ تھا نا، آپ آگے چلے تو آقا نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم 1000 مرۃ، سبحان اللہ، جس نے 1000 مرتبہ درود پاک نبی کی ذات پر پڑھا فرمایا لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، فرمایا اتنی دیر تک وہ بندہ مرے گا نہیں جتنی دیر تک جنت میں اپنا ٹھکانہ کرے۔ سبحان اللہ۔ تو کیسی برکتیں ہیں درود پاک، آپ جتنا پڑھتے جائیں جتنا اس کا وظیفہ کرتے جائیں۔ وہ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا نا کہ یار تمہارے شعروں میں اتنی تاثیر کہاں سے آئی، اللہ، کہ جو بھی پڑھتا ہے دل میں اتر جاتے ہیں تمہارے شعر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو کہا کہ اتنی تاثیر کیسے آئی؟ اس نے کہا میں نے شعر لکھنے سے پہلے اپنی نبی کی ذات پر 100 کروڑ مرتبہ۔ سبحان تو اللہ۔ یہ کثرت کے ساتھ آقا نے خود ارشاد فرمایا۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں کثرت کے ساتھ آپ کی ذات پر درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا ما شئت فإن، جتنا تو چاہے تو اتنا درود پاک پڑھ۔ تو وہ عرض کرنے لگے ارجو یا رسول اللہ میں دل کا چوتھا حصہ آپ کی ذات پر درود پاک پڑھوں گا۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا ما شئت، جتنا تیرا دل کرتا ہے تو پڑھ، فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو بڑھا دے گا تو یہ تیرے لیے فائدہ ہوگا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اب النصف، دن کا آدھا حصہ آپ کی ذات پر درود پاک پڑھوں گا۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، فرمایا تو ٹھیک ہے اتنا پڑھ لیکن اگر اس سے بڑھا دے گا تو یہ تیرے فائدہ مند ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اصل حسین، میں دن کے 3 حصے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھوں گا، 3 حصے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھوں گا۔ میں نے ارشاد فرمایا فإن شئت فهو خیر لک، سبحان اللہ۔ تو جتنا چاہے مرضی پڑھ لیکن اس سے بڑھا دینا تیرے لیے فائدہ ہوگا۔ صحیح۔ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اجعل لک صلاتی کلھا، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میں سارا دن آپ کی ذات پر درود پاک پڑھوں گا۔ پھر آقا نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سارا دن میری ذات پر درود پڑھے گا نا اذن تکفی ہمک وقد یغفر لک ذنبک، فرمایا ایک تو یہ تیرا میری ذات پر درود پاک پڑھنا، یہ جو تم مجھ پر درود پاک پڑھے گا یہ تیرے غموں کو بھی دور کر دے گا، اور تیری ذات میری ذات پر تو جو درود پاک پڑھے گا فرمایا اس سے اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو یہ درود پاک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کی بھی جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی درود پاک پڑھے گا یہ گناہوں کی مغفرت بھی ہے۔ کہ آقا کے حدیث پاک آقا نے شاہ فرمایا صلو علیہ، فرمایا میری ذات پر درود پاک پڑھو فإن الصلاۃ علیہ کفارۃ لکم،
اگر تم میری ذات پر درود پاک پڑھو گے یہ تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت بنے گا. پھر آگے فرمایا صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ، فرمایا تمہارا یہ مجھ پر درود پاک پڑھنا زکات لکم، تمہارے بدن کے لیے طہارت بن جائے گا. علماء فرماتے ہیں ان دونوں حدیثوں کو جوڑا جائے نا تو معنی یہ بنتا ہے، پہلی حدیث میں فرمایا کفارۃ لکم، تمہارے بدن جو ہے تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت بن جائے گا، اور دوسری میں فرمایا زکات لکم، تمہارے بدن کے لیے طہارت بن جائے گا. فرمایا ان دونوں حدیثوں کو اگر جوڑا جائے تو معنی بنتا ہے، آقا نے فرمایا میری ذات پر درود پاک پڑھو تمہارا تن بھی ستھرا ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں. جتنی بھی ہم احادیث بیان کریں تو محدثین نے پورے باب باندھے ہیں درود پاک. القول البدیع علامہ سخاوی کی کتاب ہے، وہ پڑھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا، مزہ آئے گا. تو یہ درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے آقا کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ناظرین، تو آپ نے سنا کہ درود پاک کی فضیلت کتنی ہے، اس کی برکت کتنی ہے. علامہ صاحب بڑے ہی احسن انداز میں ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے. اور یقین مانیے کہ درود پاک پڑھنا ایک ایسا عمل اور ایک ایسا وظیفہ ہے جو بندے کو دنیا کے اندر بھی ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور آخرت میں بھی بندے کی جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین آپ بھی یہ نیت کر لیجئے کہ ابھی علامہ صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی، جو بندہ دن بھر میں 313 بار درود پاک پڑھے گا تو اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں کیا جائے گا. تو کثرت سے ہم بھی اپنے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. آج کے ہمارے اس سلسلے کا وقت یہیں پر ختم ہوا. کل انشاءاللہ ایک نیا ارادہ لے کر، ایک نیا موضوع لے کر، ایک نئے مقصد کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کی بات.